نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. من گھڑت نہیں کوئی قصہ حسین کا، من گھڑت نہیں کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ جنازہ حسین کا. قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، پھر بھی نکالتے ہو تم جنازہ حسین کا. ملت اسلامیہ کے پاس بانو، چمنستان قاسمیہ کے رنگ لیبو اور میرے قلب و جگر کے عزیز ساتھیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1400 سال اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور انوکھا واقعہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلایا گیا. یہ حسین وہ ہے جو نبی کے سینے پر کھیلتا تھا، نبی اس کو منہ کو چومتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ حسین کی رونے کی آواز مسجد میں نہ آئے، کیونکہ میں نانا محمد حسین کی رونے کی آواز برداشت نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹوں کو سینے سے لگاتے. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹوں کو سینے سے لگاتے اور فرماتے یا ریحانتا، یہ فاطمہ کا باغ ہے، یہ جنت کے پھول ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار تھا. آقا دو جہاں فرماتے ہیں فاطمہ حسین کو اندر بلا لو، بارش ہو رہی ہے، بارش کے قطرے تیز ہیں. نانا محمد یہ برداشت نہیں کرتا کہ بارش کے قطرے حسین کو تکلیف پہنچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے تو حسین کاندھے پر آ جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر دیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سر اٹھاؤں اور میرا حسین نیچے گر جائے. اب یہ خاندان نبوت کو دھوکہ دینے والوں، مجھے بتاؤ، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا ثواب پہنچتا ہے ماتم کا؟ ایک کہتا ہے ہائے حسین ہائے حسین، دوسرا بیٹھ کر قرآن پڑھ کر کہتا ہے یا اللہ اس قرآن پڑھنے کا ثواب شہدائے کربلا کو پہنچا. تو ماتم کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا اور قرآن کا ثواب بارش سے زیادہ رحمت بن جائے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لیس منا من ضرب الخدود، جو منہ پر تھپڑ مارے، وہ شق الجیوب اور کپڑے پھاڑے اور ماتم کرے، ودعا بدعوی الجاہلیہ اور جاہلیت کی رسموں کو زندہ کر کے گلی کوچوں میں ہائے ہائے کرے. لیس منا، روزے والا کہتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت سے نکل جائے، وہ محمدی ہونے سے نکل جائے، جائے جہنم میں، اس کا محمد سے کوئی سروکار نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم کو روزہ رکھا ہے، شربت پیتے رہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرف ماتم ہوتا ہے، دوسری طرف ڈھول بج رہا ہوتا ہے. میں تمہیں جانتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اجڑ رہا ہے اور تم لوگوں کو شادی دکھلا رہے ہوتے ہو. واہ عیاشقو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم کو کربلا پہنچے اور تم نے 1 محرم کو 4 پہیا بندی کر دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو 2 بجے شہید ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو 2 بجے شہید ہوئے، جبکہ بیویوں کو اپنے پردہ کا خطرہ تھا، باہر آگ لگی ہوئی تھی، جبکہ 33-34 تلواروں کے زخموں سے چور حسین حسین ٹپے پڑا تھا. سر مبارک کہیں تھا، دھڑ مبارک کہیں تھا، جبکہ بیویوں کو قید کا خطرہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دھوم میں پڑی ہوئی تھی. صدمہ تو تب ہوا تھا
لیکن یہ لوگ 2 بجے تعزیہ دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں کہ اب سارا کام ٹھیک ہو گیا، نواز رسول ختم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ آپ میری بات نہیں سمجھے؟ کچھ لوگ 2 بجے تعزیہ دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ 2 بجے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، 2 بجے تو ظلم ہوا تھا، 2 بجے تو گھر اجڑا تھا، صدمہ تو اب 2 بجے ہوا، لیکن یہ جھوٹے محب 2 بجے تعزیہ دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں کہ اب سارا کام ٹھیک ہو گیا، خاندان محمد ختم ہو گیا، نعوذ باللہ، چلو چل کر آرام کریں۔ ہم حسینی ہیں، حسین جو قرآن تو نے کربلا میں پڑھا تھا وہ قرآن ہم قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ حسین جو نماز تو نے کربلا میں شروع کی تھی وہ نماز ہم قیامت تک ادا کرتے رہیں گے۔ حسین تو نے روزہ رکھا تھا وہ روزہ ہم بھی رکھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں کہا تھا، یا اللہ اے پردہ دار خواتین، میری بچیاں، میری بیٹیاں، میری بہنیں ہیں، یہ محمد کا اجڑا ہوا گھرانہ ہے، یہ وطن سے بے وطن ہو گئی ہیں، یا اللہ تو ان کے پردے کی حفاظت کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا بھی مجھے یاد ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اے اللہ جس طرح خلیل نے حاجرہ کو سنسان جنگل میں تیرے سہارے پر چھوڑا تھا تو نے حاجرہ کی حفاظت کی تھی، تو میں بھی خاندان محمد کو تیرے آسرے پر چھوڑ رہا ہوں، تو اس کو وطن سے بے وطن نہ کرنا، تو اس کو عزت سے باعزت نہ کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، میں باوجود کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گوری خطوں کی لائے، مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی محمد شفیع صاحب اور سارے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گوری خطوں کی لائے اور فرمایا، او نقعی، او اشترا، او ابن زرعہ، بڑوں بڑوں کا نام لے کر فرمایا، او کوفیو، او نالائکو، یہ ہیں تمہارے دستخط والے خطوط، 20 آدمیوں کے خطوں پر دستخط ہیں۔ ظالموں، تم نے مدینہ چھڑایا، محمد کا روزہ چھڑایا، حج کا موسم تھا تم نے حج چھڑایا، یہ ساری چیزیں تم نے اس لیے چھڑائی کہ میرا استقبال تمہیں تلواروں سے کرنا تھا، اور اب تم عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ یزید کی فوج میں کھڑے ہو۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، حسین تم جھوٹ کہتے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا، میں بھی سچا ہوں، میرا نانا سچا ہے، میری اماں سچی ہے، میرا دین سچا ہے، میرا عقیدہ سچا ہے، کذابوں میں کذاب تو تم ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، او کوفیو، تم مجھے پہچانتے ہو، اتنے لوگ تلوار لے کر آ گئے ہو، تم اس کا استقبال تلواروں سے کرتے ہو جس کا استقبال نبی اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، تم اس جگہ تیر مارو گے جہاں نبی بوسہ دیتا تھا، تم اس جگہ ان زلفوں کو بکھارو گے جن زلفوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو کربلا میں پہلے چلایا گیا، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میں ادب کرتا ہوں کہ وہ پیدل آئیں تو لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ اتنی ساری عورتیں، ان کے اجڑے ہوئے کپڑے اور ان کے برقعوں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو کسی نے رو کر کہا، او تماشا دیکھنے والوں کیوں پوچھتے ہوئے کون جا رہی ہیں، یہ محمد کا اجڑا ہوا خاندان ہے، یہ حسین کی بہنیں اور ان کی بیٹیاں ہیں، یہ خاندانی نبوت جا رہا ہے۔ بیوی نے رو کر کہا، کل ہزاروں دنیا ہمارے در پر آتی تھی، آج دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے۔ جب یہ اجڑا ہوا قافلہ کوفہ سے گزرا تو کوفہ کے لوگ رونے لگے اور ان کی عورتیں چھتوں پر آ کر بیٹھ گئیں، تو بیوی نے رو کر کہا، او نالائکو، او غدارو، او جھوٹو، اب تم روتے ہو، پھر بتاؤ تو ہمیں قتل کس نے کیا؟ ہمیں اجاڑنے والوں تم ہمیشہ اجڑے رہو گے، ہمیں رلانے والوں تم ہمیشہ روتے رہو گے، ہمیں گلیوں میں پھرانے والوں تم ہمیشہ در در بھٹکتے رہو گے۔ تم ہی قاتل، تم ہی مقبر، تم ہی منصف ٹھہرے، تم ہی قاتل، تم ہی مقبر، تم ہی منصف ٹھہرے، اقربا کریں کس پر میرے خون کا دعویٰ،